کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، نظام آگے چلے گا۔ ترجمے پر آپ نے غور فرمانا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ رب رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے، علم رکھتے سمجھتے ہوئے اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ نہیں، مجھے آپ کی چپ سے تسلی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں تاکہ میں مطمئن ہوں کہ ممبر شریف سے اٹھوں۔ پھر سنیں ذرا، اور سننے کے ساتھ ساتھ اس بات کو جو اللہ نے اہل ایمان سے فرمائی ہے اسے دل میں اتارنے کی کوشش بھی آج کر لیں۔ اے ایماندارو، رب رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور جانتے بوجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے، ادراک اور سوچ اور فہم اور عقل رکھتے ہوئے پابندی لگا دی۔ فرمایا اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ وطن عزیز میں، پاکستان میں ہر شخص اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیں کہ صاحب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے۔ اگر اس کا کسی طرح سے خاتمہ ہو جائے تو معاشرہ ترقی کی منازل طے کرنے لگ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ لا قانونیت ہے۔ کمزور پکڑا جاتا ہے، طاقتور نکل جاتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یکساں نظام تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ 6 7 8 سال کا بچہ ہے، ایک مالدار کا بچہ ہے، ایک غریب کا بچہ ہے، ایک تاجر کا بچہ ہے، ایک مزدور کا بچہ ہے۔ دونوں کی عمر بھی ایک جیسی ہے، دونوں نے علم بھی حاصل کرنا ہے، مگر دونوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل مختلف ہیں۔ ایک اچھی جگہ پڑھتا ہے، ایک تھوڑا کمزور جگہ جا کر پڑھتا ہے، اور دونوں کا نظام تعلیم چونکہ مختلف ہے، وہ ہم ساری جانتے ہیں۔ اس کی ذہن سازی اور طرح سے ہو رہی ہے، اس کی ذہن سازی اور طرح سے ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ 8 10 12 سال کتابیں پڑھنے کے بعد وہ آدمی انسان بن جاتا ہے، یہ بھی کوئی نہ سمجھے۔ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ذوق اور بڑھا لیں تو بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کورس تو، کتابیں تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صحبت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ تو ہر شخص ایک اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے، ہر شخص انسائکلوپیڈیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اگرچہ غربت بھی مسئلہ ہے، اگرچہ لا قانونیت بھی مسئلہ ہے میرے وطن عزیز کا، اگرچہ یکساں نظام تعلیم کا نہ ہونا، صحت کی سہولیات کا نہ ہونا، اس طرح کے دیگر مسائل میرے ملک میں موجود ہیں،
مگر سچی بات یہ ہے کہ ان مسائل کی تہ میں اور جڑ میں اور جب بنیاد میں آپ اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی طرف سے خیانت ضرور ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں غربت بڑھی ہے۔ کسی نہ کسی نے اپنے منصب سے خیانت کی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں لا قانونیت بڑھی ہے۔ میرا دین مجھے اس مسجد کی چار دیواری میں قید تو نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس نے مجھے امانت داری کا حکم بھی دیا ہے۔ اگر رب نے مجھے برائیوں سے بچنے کی طرف ترغیب دی ہے، مجھے شوق دلایا ہے، مجھے ایک سمت اور ڈائریکشن بتائی ہے، تو اس نے مجھے خیانت نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ مزدور سے لے کر حاکم تک، دیکھیں مزدور کا اتنا سرکار دو عالم علیہ السلام نے تاکید فرمائی، یہ تگاری اٹھانے والا، یہ مزدوری کرنے والا، سرکار فرماتے ہیں اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو لوٹا دو ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ اچھا ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، 31 چک والوں، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچنا، اگر سرکار امام الرسل اور ختم نبوت کے شہنشاہ اس مزدور کی حمایت میں اس قدر سامنے آ گئے اور مزدور کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر سرکار نے فرمایا اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا ورنہ پکڑے جاؤ گے، اگر حضور مزدور کی اتنی طرفداری فرما رہے ہیں تو پھر مزدور کو بھی تو چاہیے نا کہ جب سگریٹ پینے جائے تو پھر 20 منٹ لگا کے نہ آئے۔ پتہ نہیں آپ کون سا درس قرآن سننے آئے ہیں؟ بے شک بے شک۔ او بابا اگر سرکار دو عالم علیہ السلام اس مزدور کی طرفداری اس قدر شدت کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر مزدور کو بھی تو چاہیے نا کہ اگر وہ چائے کا بہانہ بنا کے جاتا ہے تو پھر آدھا پونا گھنٹہ لگا کے نہ آئے۔ مزدور سے لے کر تاجر تک، اگر ہر تاجر ایمانداری سے اپنے کاروبار پر ہی توجہ دے کر اپنے اپنے معاملات کو ایمانداری سے کرنا شروع کر دے، اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ایک شخص بیٹھا ہے منبر پر اور دوسرا بیٹھا ہے دکان کے گلے پر، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنت دونوں کو چاہیے، لیکن یہاں سے نہیں کہہ رہا، یہاں سے کہہ رہا ہوں، پوری ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر دکان کے گلے پر بیٹھا ہوا تاجر اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے کرتا ہے تو وہ صاحب منبر سے پہلے رب کی جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجر اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے دے، اساتذہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے سر انجام دیں، علماء اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھیں۔ اگر میری ذمہ داری ہے کہ میں نے جمعے کا خطبہ دینا ہے اور میں نے منبر پر بیٹھ کر واز کرنی ہے تو پھر میری ذمہ داری بنتی ہے نا کہ میں لوگوں کو کچھ دے کر جاؤں۔ ایسے ٹامک ٹوئیاں مارنے کا تو مجھے فائدہ نہیں ہے، یہ میں اپنی ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی سے خیانت کر رہا ہوں۔ اگر میرے کلام کرنے سے آدھا پونا گھنٹہ میرے بولنے سے لوگوں کے پلے ککھ نہ پڑے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس بندے نے کسی شخص کا وقت ضائع کیا اسے بھی اس کے قیامت کے دن حساب دینا پڑ جائے گا۔ جس نے لوگوں کا وقت ضائع کیا، ہر شخص اگر اپنی اپنے منصب کو، باتیں اگر تھوڑی سی خشک نہ ہو جائیں، یہ 10 منٹ قبول فرما لیں، اس کے بعد پھر آپ کے ذوق کی بات بھی کر کے جاؤں گا۔ ہر شخص اگر اپنے منصب کے ساتھ امین ہو جائے، امانت دار ہو جائے، تو آپ یقین کریں ہمارے معاشرے کے آدھے مسائل تو یہی ختم ہو جائیں گے۔ کپڑے بنانے والا اگر کپڑا ٹھیک سے بنائے، سینے والا اگر ٹھیک سے سی لے تو کم از کم 31 چک والوں کا، لٹن والوں کا یہ کپڑوں کا مسئلہ تو حل ہو جائے نا۔ اگر جوتا بنانے والا جتنے پیسے لیتا ہے اسی طرح اسی پیسے کے حساب سے جوتے کو بنائے تو کم از کم ہمارا جوتوں کا مسئلہ تو حل ہو۔ ہر شخص اگر اپنے منصب کے ساتھ امانت داری کرے، چونکہ میں اور آپ چاہے ممبر پر بیٹھے ہیں چاہے مسجد کی صف پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کا ایک ایک دائرہ کار ہے، اور اگر وہ شخص اپنے اس منصب کے ساتھ امانت دار ہے،
تو آپ یقین جانیں اس نے کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایک شخص حضرت شاہ نصیر الدین چراغ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بادشاہ وقت تھا، عام شخص نہیں تھا، بادشاہ وقت تھا، اور شاہ نصیر الدین چراغ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا حضور میں آپ کا مرید بھی ہوں، تو آپ نے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی چلہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں جس سے اللہ مجھے برکت دے۔ تو آپ نے وظیفہ پتہ کیا بتایا؟ فرمایا جس منصب پر رب نے تجھے فائز کیا ہے، اگر تو اپنے منصب کے ساتھ ایمانداری برتنا شروع کر دے، یہی وہ راستہ ہے جو تجھے رب رسول کی بارگاہ تک لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حق فرید یا فرید۔ جڑا کریانے والا ہے نا، وہ یہ سمجھے کہ اگر میں کریانہ ایمانداری نال بیچ لیا، ایو وظیفہ ہے جڑا مینوں رب دے قریب فرما چھڑ سا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی صاحب علم ہے، اگر کوئی مزدوری کرنے والا ہے، اگر کوئی طبیب ہے، اگر کوئی کھیتوں میں ہل چلانے والا ہے، اگر کوئی استاذ ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہی وہ کام ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دے گا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، جس بندے کو اللہ کوئی منصب دے نا، یہ بات بڑی خاص ہے، کوئی منصب دے دے اور اس نے پھر وہ منصب آگے ٹرانسفر کرنا ہو، منتقل کرنا ہو، ایک اصول یاد رکھیں، وہ منصب اور عہدہ محبت کی بنیاد پر نہ دے بلکہ قابلیت کی بنیاد پر دے۔ سبحان اللہ، یہ بھی امانت داری ہے۔ سبحان اللہ، محبت ہور شے تے قابلیت خوش ہے۔ پیار دی بنیاد تے عہدے نہ دے، قابلیت دی بنیاد تے عہدے دے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی بڑی تھوڑی سی حضور کی حدیثیں ہیں جن میں سرکار نے اس قدر جلال کا مظاہرہ فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا ایک موقع پر علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، سرکار نے فرمایا اگر رب تم میں سے کسی شخص کو عام مسلمانوں پر کوئی عہدہ عطا کرے اور اس کی ڈیوٹی بنے کہ میں نے یہ عہدہ لوگوں میں آگے بانٹنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، منتقل کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، اور اس نے وہ تقسیم قابلیت کی بجائے حضور فرماتے اپنی پسند کی بنیاد پر تقسیم کرنا شروع کی، الفاظ سنیں روح کانپ اٹھتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اس کے رسول کی بھی لعنت ہو، اس کے فرشتوں اور ملائکہ کی بھی لعنت ہو، اس بندے کا رب کی بارگاہ میں نہ کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے بغیر عمل تولے سیدھا جہنم کے شعلوں کے سپورٹ کر دے۔ کیڑے بندے ہو جڑا قابلیت نہ دیکھے، نیری محبت دیکھتے تو منڈی جا گئے۔ نہیں ٹھہر جائیں، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پتہ ہے کون ہے ابو ذر غفاری؟ ان کے متعلق سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، مسجد نبوی شریف میں آج بھی سرکار ابو ذر غفاری کا نام مسجد نبوی شریف کی جو اگلی چھتریاں ہیں، سبحان اللہ، ان چھتریوں کے نیچے، ان چھتریوں کے زیر سایہ جو کچھ مقدس اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں، ان پیارے پیارے ناموں میں ایک نام جناب ابو ذر غفاری کا بھی۔ سبحان اللہ، نہیں سنی ویسے نہیں بولنا تو پھر زور سے بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی چھتریوں کے نیچے آپ کے اسماء گرامی لکھی ہیں، پھر دوسری چھتریوں کے نیچے جو پچھلا برآمدہ ہے اس میں پھر 12 آئمہ کے نام بھی لکھے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے سنی یہ تو مہربانی کر لینا اپنی اپنی مسجدوں میں، اگر مسجد نبوی شریف کو ہی آپ نے کاپی کرنا ہے، مسجد نبوی شریف کو ہی آپ نے اگر فالو کرنا ہے اور کاپی کرنا ہے تو چلیں اپنی اپنی مساجد میں 12 اماموں کے نام تو لکھوا لو نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کھلا کرو، تھوڑا سا اپنا سینہ وسیع کرو، ظرف وسیع کرو، علم کو کھلا کرو۔ جہاں عظمت صحابہ کی بات آئے گی وہاں بھی آپ کو پہلی صفوں میں سنی کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اور جہاں عظمت اہل بیت کی بات آئے گی وہاں بھی آپ کو سنی پیچھے پیچھے دبے دبے لچے لچے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو ہراول دستے کے طور پر پہلی صف پہ کھڑے ہوئے دکھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو سرکار ابو ذر غفاری جن کا نام آج بھی مسجد نبوی شریف پہ لکھا ہوا، جن کے متعلق میرے اور آپ کے نبی کا فرمان، اپنے آپ کو تو ہر کوئی گامن سچیار سمجھتا ہے نا، لیکن سرکار کا فرمان سنیں. حضور نے فرمایا صحابہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا بندہ رب نے پیدا ہی نہیں فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایس آسمان دے تھلے تے اے زمین دے بولو اوپر اتے ابو ذر تو زیادہ سچا بندہ رب پیدا ہی نہیں فرمایا. اچھا ایڈا سچا بندہ جسے حضور سچا کہہ رہے ہو، محبت اور قابلیت کا فرق دیکھیں. سرکار نے فرمایا یہ بڑا سچا ہے، کمال کا صادق آدمی ابو ذر غفاری. مگر جہاں اصول کی بات تھی، ایک دن سرکار ابو ذر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور مجھے فلاں صوبے کا گورنر بنا دیں. سرکار نے فرمایا اگرچہ تو سچا بڑا ہے، صادق بڑا ہے، مگر گورنری تیرے وس کا کام نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گورنری کے عہدہ وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. محبت تھی تو سرکار نے اس قدر حوصلہ افزائی فرمائی کہ اس سے زیادہ سچا بندہ ہی کوئی نہیں. مگر جہاں قابلیت دیکھنی تھی، جہاں منصب اور عہدہ دیکھنا تھا، وہاں سرکار نے فرمایا نہیں ابو ذر یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے؟ اپنی اپنی امانتوں کے ساتھ. اور امانت میں خیانت کا مطلب یہ نہیں کہ میرا دوست مجھے 10,000 دے گیا تو میں اس میں سے 2,000 نکالوں تو صرف یہی خیانت نہیں. یاد رکھنا لوگوں کا حوصلہ توڑنا بھی خیانت ہے. کسی کا راز فاش کر دینا بھی خیانت ہے. کسی کو غلط مشورہ دے دینا. یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہ صرف پانی کے بہاؤ کی طرح سیدھی نہیں چلتی. اگر آپ مجھے اجازت دیں نا تو ایک بات میں آپ کی خدمت میں آج کہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کسی بندے نو لگے نا کہ یار میرے برا میرے نال چنگا سلوک نہیں پہ کرتے. پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. بھائی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو وہ ذرا کبھی کبھی اکیلا بیٹھ کر نا آنکھیں بند کر کے دل کی طرف نظر کر کے وہ پیچھے نگاہ دوڑا کر یہ دیکھ لے کہ یوسف جیسے پیغمبر کو سگے بھائیوں نے ہی کنویں میں دھکا دے کر گرایا تھا. اگر کبھی کسی شخص کو یہ لگے کہ صاحب میرے والدین مجھ سے اچھا سلوک نہیں کر رہے، باپ کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے. جناب ابراہیم کا چچا، سکا چاچا، وہ سرکار خلیل کو بچانے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ آگ میں پھینکنے والوں کے ساتھ کھڑا تھا. غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ صاحب میری تو بیماری جا ہی نہیں رہی، میری یہ مشکل ختم ہی نہیں ہو رہی، تو اسے چاہیے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دیکھے. اگر کسی کو یہ لگے کہ سارا زمانہ ہی میرا مخالف ہو گیا ہے، میرے خلاف ہو گیا ہے، تو یونس علیہ السلام کا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا یاد کرے. کشتی میں سوار ہو کر جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں یونس علیہ السلام. طغیانی آئی دریا میں، سمندر میں طوفان آیا، تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی وزن زیادہ ہے، یہ کشتی اس وزن کے ساتھ نہیں جا سکتی، ایک بندے کو چھلانگ تو لگانی ہی پڑے گی. اب کون لگائے؟ کوئی نہیں آگے جاتا. انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں جاتے. تو کہنے لگے کہ آپ کرا ڈال لیں، پرچیاں ڈال لیں. پرچیاں ڈالیں اور جب پہلی پرچی نکالی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا. انہوں نے کہا نہیں بھائی دوسری بار پھر سے ڈالو. پرچیاں دوسری بار پھر سے ڈالی گئی. اس کا طریقہ دیکھیں امتحان لینے کا. دوسری بار بھی سرکار یونس کے نام کی پرچی نکلی. فرمایا نہیں بھائی، لوگوں نے کہا جو ماننے والے تھے اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کیسے جائیں؟ تیسری بار پھر سے پرچی ڈالو. جب تیسری بار پرچی ڈالی تو تیسری بار کرا پھر سرکار یونس کے نام نکلا. جب 3 بار نام نکلا نا آپ کا سرکار یونس کا، تو آپ نے لوگوں کو منع فرما دیا کہ پرچیاں نہ ڈالو، ان پسند ہے کہ میں ہی چھال مارا بیچ. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اتنی دقت اور اتنی پریشانی.
اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار مجھ پہ تو یہ تہمت لگ گئی تو وہ اماں عائشہ کو دیکھ لے، اسے حوصلہ ہو جائے گا۔ اگر کسی کو لگے کہ میرے عزیز میرے رشتہ دار میرے مخالف ہو گئے ہیں تو وہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کے قریبی عزیز ہی تھے جو حضور کے خلاف جنگیں لڑنے والے تھے، جو لوگوں کو اکسا اکسا کر سرکار کے مقابلے میں لانے والے تھے۔ یہ سرکار کے عزیز تھے۔ زندگی